اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے آپ اس وقت پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ بحث مہدویت میں رجعت کے عنوان سے چل رہا ہے، اور کل ہم نے مختصراً ابتدائی گفتگو کی رجعت کے بارے میں کہ رجعت کا کیا لغوی معنی ہے اور کیا اصطلاحی معنی ہے، اور قرآن میں کون کون سے الفاظ رجعت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے علماء اہل تسنن کا، تو انہوں نے اس کی تفسیر قیامت سے کی ہے، یعنی رجعت کے منکر ہو گئے۔ اور جہاں تک اہل تشیع کا نظریہ ہے، علماء اہل تشیع کا یقیناً یہ وہی نظریہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے قرآن کی تفسیر کی۔ قرآن کی تفسیر میں بعض آیات کی تفسیر قیامت سے فرمائی، اور بعض آیات کی تفسیر جو کہ ان کے معنی اور مفہوم سے بھی واضح ہے، لیکن جہاں تک تفسیر کی دلیل میں عرض کر رہا ہوں تو یہ خود انہوں نے رجعت کے یعنی خود قیامت سے پہلے جو اموات کی رجعت ہے، اموات کا واپس پلٹنا ہے، اس کے بارے میں تفسیر فرمائی۔ اور جہاں تک بات ہے، اور ہم نے ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے تھی، فرمایا کہ رجعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے زمانے میں بھی کچھ رجعتیں ہوئی ہیں، اور اس کی دلیلیں بھی قرآن میں موجود ہے اشارتاً، اور اس پر بھی ہم نے مختصراً وضاحت کی۔ رجعت وہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہو کر رجعت کا منکر ہو جائے تو یقیناً وہ شیعہ نہیں رہے گا۔ اساسی عقائد میں سے ہے کہ رجعت کا عقیدہ ہمارے اساسی عقائد میں سے شامل ہے کہ مذہب شیعہ میں رجعت پر اعتقاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ان رجعت کرنے والوں میں سے بعض آوان اور انصار ہے، اور بعض وہ حضرات ہے کہ جو اس دنیا میں ظلم سے ان کا وہ ہمکنار ہوئے اور ظلم سے مارے گئے، شہید کر دیے گئے، اور بعض منافقین، ملحدین، ظالمین کا بھی ظہور کے وقت رجعت ہوگی۔ یہ وہ عقائد ہے کہ جہاں مذہب اہل بیت علیہم السلام میں لازمی اور ضروری ہے، جس کے بارے میں خود حر عاملی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس 70 سے زائد روایات ایسے موجود ہے جو صحیح و سند ہے اور معتبر روایات ہے جو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں رجعت ایک 100% کا مسئلہ ہے، کہ 100% کا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس عقیدے کا قائل نہیں ہے تو وہ یقیناً مذہب شیعہ سے کم از کم مذہب شیعہ سے خارج ہے۔ رجعت کے بارے میں جہاں عقل کی بات آ جائے تو عقلی اعتبار سے بھی ایسا ہونا چاہیے، چونکہ ظاہر ہے کہ بعض چیزیں اور بعض جگہوں پر اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا فلاں شخص اس دنیا میں ظلم کر چکا ہے یا کسی شخص کے اوپر ظلم ہو چکا ہے، تو یقیناً اس دنیا میں بھی عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں ہی وہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جائے، آخرت میں پھر حساب کتاب، لیکن اس دنیا میں بھی کم از کم ایک ایسا عادل بادشاہ ہونا چاہیے جو اس شخص سے اس کے ظلم کے بارے میں پوچھے۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں۔ سب سے زیادہ جو نفسگیر اور سب سے زیادہ دردناک واقعہ وہ خود اہل بیت علیہ السلام پر وہ مظالم جو لوگوں نے کیے ہیں، اور اس میں سے ایک خود
شہادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت کی شہادت، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اہل بیت کے مخلص تھے، شیعہ تھے، ان کی شہادتیں ہوئی ہے طول تاریخ میں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، طول تاریخ میں یہ شہادت واقعہ ہوتی رہی۔ تو اگر عدل کا تقاضا ہو جائے تو یقیناً ایک ایسا عادل بادشاہ ہونا چاہیے جو اس ظالم سے اس کے ظلم کے بارے میں پوچھے۔ دنیاوی قوانین جیسے ہر ملک میں ہوتے ہیں انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے، کہ اگر کوئی شخص جرم کر لیں تو اس کو عدل کے کٹارے میں کھڑا کر دینا، یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اس شخص سے وہ جو حکومت ہے ان کے محکمے کے مطابق، ان کی عدالت کے مطابق اس شخص کو کھڑا کر کے اسے پوچھ لیا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ بندہ جو ہے مجرم ہے، ملزم ہے، کیا ہے اس کی۔ تو اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو یقیناً اس جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ قاتل ہے تو قتل کی سزا یقیناً قتل ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی، اعدام کیا جائے گا اس شخص کو۔ اگر کوئی دوسری اس نے وہ کی ہے تو یقیناً کوئی اور سزا ہے، تو اسی عنوان سے اس کے لیے جرم جو اس نے کیے ہیں اسی طریقے سے اس کے لیے سزا بھی معین کی جائے گی۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہے۔ البتہ کہ ہر ظالم اپنے کفر کردار تک نہیں پہنچتا، یا اس کے ذاتی کچھ ایسے وسائل ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ارتباطات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حتیٰ وہ حکومت بھی اس کو سزا نہیں دے سکتی، یعنی کچھ جس کو کہا جائے کہ کچھ دے کے یا کچھ اور طریقہ کر کے ان کے بہرحال روابط اتنے قوی ہوتے ہیں کہ ان کو سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت بڑا ظالم ہوتا ہے، ملک کا دشمن ہوتا ہے، انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، لیکن اس کو سزا نہیں ملتی۔ بہت سا دفعہ ایسا ہوا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عدل الہی کا تقاضا یہی ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں جو قوانین ہے لوگوں نے بنائے ہیں، البتہ کہ خدائی قوانین بھی موجود ہے۔ فقہ کے اندر ایک طولانی بحث ہے، فقہ جعفریہ کے اندر، دوسرے فقوں میں بھی ہے، کہ جس کو بحث حدود سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس بحث میں اگر کوئی شخص جرم کرے تو اس کے لیے اتنی سزا معین کی گئی ہے۔ مثلا کوئی انسان ہے، اگر وہ چور ہے، اس کی چوری ثابت ہو جائے، شاہد بھی آ جائے، یعنی ان کے جو شہادت دینے والے ہیں وہ بھی آ جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یعنی اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے مذہب شیعہ میں۔ اور اگر کوئی شخص مثلا جھوٹی گواہی دے تو اس کے لیے مثلا 20 کوڑوں کا حکم ہے کہ اس کو 20 کوڑے لگا دیں، تو چونکہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثلا خدا نخواستہ زنا کریں تو زنا والے کے لیے کتنا حساب کتاب ہے، زنا جو ہے وہ اس نے عمومی طور پہ زنا کی ہے یا زنا محسنہ ہے مثلا ایک چیز ہے، تو اس میں جو ہے ہر ایک شخص کے لیے حد جو ہے وہ جاری ہے، حد جاری کر دیا جائے گا اس کے اوپر۔ اگر امام کی حکومت ہے تو اس شخص جو ہے مستحق کے مجازات ہے، اس کے اوپر یہ حدود جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ خدا کے قانون کے مطابق بھی دنیا میں اس شخص کے لیے بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ البتہ کہ فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے مجازات ہو جائے تو وہ شخص جو ہے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، یعنی آخرت میں عذاب سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسی گناہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے اس دنیا میں بھی اس کو عذاب کر دیا جائے اور آخرت میں بھی یہ عذاب سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں بعض لوگوں کے لیے اس قسم کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، تو آخرت سے پہلے اس شخص کو دنیا میں بھی مجازات کیا جائے اور اس شخص کو اس کے کفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ تو جس طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو رجعت کرنے والے ہوں گے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام ہیں، اور امام جو ہے اپنے آوان اور انصار کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں، کربلا والے سب سے پہلے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، سید شہداء علیہ السلام۔ اور یہ
یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شہادت ہو جائے تو غسل دینے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ یہ اس قسم کے روایات ہمارے پاس موجود ہے بحث رجعت میں، کہ رجعت کے بحث میں یہ چیز بڑی واضح نمایاں اور آشکار ہے کہ خود بحث رجعت ایک طولانی بحث ہے، روایات کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، انشاءاللہ اگر کوئی فنی خرابی نہ ہو تو انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے بحث رجعت میں کہ کس قدر یہ لازمی ضروری ہے رجعت کی بحث۔ رجعت کا عقیدہ مذہب شیعہ کا اساسی عقیدہ ہے، یعنی ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے اوپر اگر انسان عقیدہ نہ رکھے تو کم از کم وہ مذہب شیعہ میں وہ شخص نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے قرآن میں جہاں تک حضرت عزیر کا واقعہ کہ 1000 سال مثلا گزر گئے اور ان کی پھر رجعت ہوئی، یا اصحاب کہف جو اس دور میں یعنی 300 سال کے بعد ان کی رجعت ہوئی، قرآن میں بھی اشارے موجود ہے۔ اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے، ہماری بحث قبلہ رجعت کے بارے میں ہے، تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ عقیدہ رجعت کی وضاحت فرمائے قبلہ، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سامعین سے معذرت چاہتے ہیں کہ میرے خیال سے نیٹ ورک کی مشکل کی وجہ سے تھوڑا تاخیر ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں قبلہ۔ ہماری گفتگو عقیدہ رجعت کے متعلق ہے، تو عقیدہ رجعت ایسے عقائد میں سے ہے کہ جو تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص ہے شیعوں سے، اور دیگر مذاہب میں اس قسم کا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ صحیح۔ اور اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد جی کچھ لوگوں کو دوبارہ اس دنیا میں لے آئے گا۔ جی یہ کچھ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ جی خالص قسم کے مومنین صحیح اور خالص قسم کے کافرین اور منافقین، یعنی گویا درجہ اول کے مومنین اور درجہ اول کے کافرین، اور ان کو اس دنیا میں دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ لے آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ جو گزشتہ زمانے میں ان ظالموں نے ظلم کیا ہے ان مثلا مومنین کے اوپر، ان خالص انبیاء کے اوپر یا ائمہ علیہ السلام کے اوپر، تاکہ ایک طریقے کا جس کو کہا جائے تقاص اور قصاص ان سے لیا جا سکے۔ صحیح، یہ مفہوم ہے رجعت کا۔ جی اب اس حوالے سے بہرحال یعنی علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ عقیدہ مختصات شیعہ میں سے ہے اور جی اس اعتبار سے ضروریات مذہب تشیع میں سے ہے، لہذا اگر کوئی انسان رجعت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ شیعہ نہیں۔ اللہ البتہ تمام علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رجعت کا منکر مسلمان ہے، یعنی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن ہاں شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جس تاکید کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا ہے اس سے بہرحال واضح ہے کہ جو بھی شیعہ ہوگا اور ائمہ علیہ السلام کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوگا وہ رجعت کا بھی عقیدہ رکھے گا۔ زیارات میں بھی یہ جملہ بہرحال بار بار آیا ہے، اکثر زیارتوں میں یہ جملہ کہ مثلا انی بکم مؤمن و بیا بکم، ہم آپ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے رجعت کے اوپر، سبحان اللہ، اور رجعت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، شیخ
صاحب وسائل شیخ الرعاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ یہ جو روایات ہیں ان میں کسی ایک نے بھی خدشہ نہیں کیا ہے، یا بعض علماء نے جیسے سید مرتضیٰ علیہ الرحمن نے اس عقیدے کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل تشیع کے درمیان اجماع پایا جاتا ہے، علماء شیعہ کا اجماع اس بات کے اوپر کہ رجعت واقع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عقیدہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا جدید التاسیس ہو، بعد کے زمانے میں پیدا ہو گیا، ابتدائی صدیوں سے یہ عقیدہ گویا شیعوں میں پایا جاتا تھا، حتیٰ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دشمن اس کو طعنے کے طور پر، طنز کے طور پر شیعوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسا کہ روایت اور ایک داستان علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بحار الانوار میں بھی ذکر کیا ہے۔ جناب ابو جعفر احول، یا جن کا لقب مومن طاق تھا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے اور گویا شاگردوں خاص شاگردوں میں سے تھے جی، اور ان کے کئی مناظرات ہیں جو اس زمانے میں مخالفین تھے ان سے، خاص کر ابو حنیفہ سے بہت سارے مناظرات ہیں کہ جن کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک داستان یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے جناب ابو جعفر کو کوئی کنز کرتے ہوئے کہ کہا کہ ابو جعفر تم لوگ تو تم شیعہ جو ہے وہ مثلا عقیدہ رکھتے ہو رجعت کا کہ تم پلٹ کے آؤ گے، تو یعنی آدمی پلٹ کے آئے گا، تو ایسا کرو کچھ ہمیں قرض دے دو اور جب ہم پلٹ کے آئیں گے تو تم ہم کو یعنی ہم سے قرض واپس لے لینا، یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ رجعت ہوگی اور مثلا لوگ پلٹائے جائیں گے تو گویا ہم بھی پلٹائے جائیں گے تو ہم سے قرض واپس لے لینا۔ ابو جعفر نے گویا اس طنز کا جواب دیتے ہوئے اس طریقے سے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے لے لو اور رجعت میں واپس کرنا، لیکن ایک کوئی گارنٹی ہم کو یہ دے دو، کوئی ضمانت لا کے دے دو، کوئی انسان ضامن ہو جائے کہ جب رجعت میں واپس آؤ گے تو انسانی ہی شکل میں آؤ گے، کہیں ایسا نہیں کہ سبحان اللہ لائے جاؤ تو پھر بالکل پیسے ہم کس سے لیں گے۔ بے شک۔ تو یہ ابتدائی صدیوں میں، ابتدائی زمانے سے یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، اور اس کے بے شمار گویا قرآنی اور روائی دلائل بھی موجود ہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی کوئی ایسا مانع نہیں ہے کہ جس سے انکار کر سکے کوئی انسان، سوائے اس کے کہ بعض لوگ بلا وجہ، جس کو عربی زبان میں مکابرہ یا ہٹ دھرمی کہتے ہیں، ایک مکابرہ یا جتی ہے کہ جو مثلا دلائل کے مقابلے میں رکھتے ہیں، ورنہ اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مثلا کسی مردے کو یا مردوں کو زندہ کرے گا، اگر پروردگار عالم کیا قدرت نہیں رکھتا اس بات کہ کسی مردے کو زندہ کر دے؟ قرآن مجید میں جہاں پر کفار نے اس بات کو گویا طعنے اور طنز کے طور پر پیش کیا کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یا مثلا من یحیی هذه العظام وهي رمیم، قرآن نے بہت صاف لفظوں میں جواب قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، جس نے ایک مرتبہ بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی چیز کے ایک انسان کو بنا کے کھڑا کر دیا، ابھی تو کم سے کم اس کا ایک نمونہ پہلے کا موجود ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ لہذا پروردگار عالم کی قدرت میں انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن مجید کی داستانیں ہیں وہ بھی الا ماشاء اللہ ایسی داستانیں قرآن نے نقل کیا ہے کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا مردے کو زندہ کر دیا گیا، جیسے جناب عزیر کی داستان کے وہ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور پوری بستی نابود ہو گئی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مرے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دیکھنے کے بعد گویا تعجب کا اظہار کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار ان کو کون زندہ کر پائے گا؟ جناب عزیر کو پروردگار عالم نے فوراً وہیں پر موت دے دیا، اور قرآن مجید کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے جناب عزیر کو موت ہے، اور 100 سال کے بعد پھر جناب عزیر زندہ ہوئے۔ خود زندہ ہونے کے بعد گویا اپنی حیات کے تو شاہد نہیں تھے، اس لیے پروردگار عالم نے تو زندہ کر دیا، لیکن پروردگار عالم نے گویا شہادت کے طور پر کہا کہ کھانا دیکھو یہ سڑا نہیں ہے، اگر ہم کھانے کو 100 سال جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں تو اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جناب عزیر کے سامنے جناب عزیر کا گدھا گویا اپنی ہڈیوں کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کے اوپر گوشت و گوشت آ گیا اور دوبارہ وہ زندہ ہو گیا۔ اس طریقے سے پروردگار نے جناب عزیر کو
دکھایا کہ ہم مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ بے شک یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ہے کہ جناب عیسیٰ نے قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی جناب عیسیٰ کے معجزات میں سے کیا تھا کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور بہرحال اس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے داستان میں کہ جب جناب ابراہیم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار مردوں کو کیسے تو زندہ کرتا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو بھی حکم دیا کہ 4 پرندوں کو پکڑو اور ان کو کاٹو اور اس کے بعد پھر ان کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کے آواز دو، سارے پرندے زندہ ہو گئے۔ تو اگر قرآن مجید نے یہ داستانیں نقل کی ہیں کہ جہاں پر مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو پھر بلا وجہ اس کا انکار کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ بے شک۔ البتہ ایک نقطہ جی قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، 2 منٹ وقت نہ ہوگا جی، 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، 2 منٹ جی۔ بس یہ نقطہ بعض لوگوں نے طنز کیا ہے شیعوں کے اوپر کہ عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے سے ملتا ہوا جو وہ تناسخ اور پنرجنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہ ان کے عقیدے میں جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک روح ہوتی ہے کہ جو کئی مرتبہ متعدد جسموں سے گزرتی ہے، حتیٰ ان کے بعض عقیدہ ہے کہ 21,000 مرتبہ انسان متعدد شکلوں میں پیدا ہونے کے بعد تب جا کے انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، کہ رجعت کا کوئی تعلق اس عقیدہ پنرجنم سے نہیں ہے۔ انسان مثلا کئی مرتبہ زندہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر جو رجعت کا عقیدہ ہے وہیں پر ایک روح، وہی جسم، وہی انسان، ایک ہی انسان یعنی ایک ہی وجود کے ساتھ پہلے آیا تھا اور اس کے بعد پھر دوسرے وجود میں نشأت ثانیہ میں یا رجعت کے زمانے میں وہی انسان آئے گا، کوئی الگ الگ اس کو جسموں سے گزرنا نہیں پڑے گا، یا مثلا اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کو الگ الگ جسموں سے نہیں گزارا جائے گا جو پہلے مثلا ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر رجعت میں خاص طور سے ایسے لوگ کہ جو مومن خالص رہے ہوں یا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور جس ظالم نے ظلم کیا اس کو بھی زندہ کیا جائے گا، تاکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا گویا ایک زمانہ دیکھ سکیں اور ایک قصاص اور گویا قصاص کر سکیں۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت تقریباً انتہا پر ہے اور آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر میں آپ سے مومنین کے لیے وقت لینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ سے امام حسین علیہ السلام ٹیم کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی نائب وزیار اور دعا گو ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب کونگو افریقہ سے۔ بہت خوبصورت گفتگو اور بڑے واضح طریقے سے انہوں نے رجعت کے عقیدے کو واضح کر دیا، اور یقیناً کم وقت میں انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس پر وضاحت فرمائی کہ بالکل بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ جید علماء کو انشاءاللہ دعوت کرنے کی کوشش کروں گا کہ تشریف لائے اور اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کی جائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔